السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 47 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک واذ ہم نجوی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ نحن ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو کچھ، یستمعون وہ سنتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، اس جب، یستمعون وہ سنتے ہیں، کون؟ قریش مکہ یا پھر منافقین، الیکا تیری طرف، واذ ہم اور جب وہ، نجوا نون جیم واو سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ جب، یقولو کہتے ہیں، الظالمون ظالم لوگ، ان نہیں، تتبعون تم پیروی کرتے، الا مگر، رجلاً ایک شخص کی، مسحوراً سحر زدہ، اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ہنسی مذاق اور سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کس کی بات سننے آئے ہو؟ ایک سحر زدہ کی، اس طرح سے وہ مذاق اڑایا کرتے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ انظر دیکھو، کیف کس طرح، ضربوا انہوں نے بیان کیا، لکا تیرے لیے، الامثال مثالیں، فضلوا تو وہ بھٹک گئے، فلا تو نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی، یہ سیدھے راستے پر جا ہی نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں دلائل کا زور تھا، جس سے بہت سے لوگ مرعوب ہوتے جا رہے تھے، اور اس بات سے وہ لوگ کیا کرتے، انہیں خوف آتا کہ اس سے ہماری سرداری پر زد آ رہی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی بات میں کوئی وزن ہی نہ رہے، تو ان کی ذات میں طرح طرح کے نقص تانے دیتے۔ آیت کے شروع میں بھی یعنی 48 تک ایک ہی موضوع ہے نا، کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی رب کا ذکر ہے اس میں بار بار۔ تو کیا واقعی اس اعتبار سے کہ وہ قرآن میں کوئی نقص نکال نہ پا رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، لہٰذا تعلیم دینے والے کو ہی انہوں نے نشانہ بنایا۔ آج بھی انسان کے اندر یہی نفسیات کام کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک معصوم اور بے گناہ انسان تھے، پیغمبر تھے، لیکن ہمارے اندر تو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ ابھی تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، لیکن جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو پھر آپ کی ہر بات جانچی ناپی تولی جائے گی۔ عموماً جھگڑے فساد ذاتی طور پر ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ذاتی طور پر تانے دے کہ آج تم درس دینے آ گئی ہو، تو کیا لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر آپ کو درس نہیں دینا چاہیے، نیکی کی بات نہیں بتانا چاہیے؟ ہر ایک کا دیکھیے عمل اس کے اپنے ساتھ ہے، لا وزرۃ وزر اخری، کہ قرآن کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ مثلاً آپ کسی کو کہیں کہ نماز پڑھو تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ رونے لگ جائیں کہ میرے بچے تو نماز نہیں پڑھتے، مجھے تو آج کے بعد تبلیغ کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ قصوروار تو اس وقت ہے نا جب آپ نے کوشش ہی نہ کی ہوگی۔ تو لہٰذا ہر شخص خود اپنا بہترین جج ہوتا ہے۔
بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ دوسرے کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ احسان ماننا چاہیے کہ اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے کہاں پہ کیا کمی کی ہے۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا کنعان بھی دیکھیں اپنے والد کی بات نہ مانتا تھا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کو وہ پیغمبر بننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر وہ واقعی میں اصلاح نہیں کر رہا تو اس کی وجہ کہ وہ شخص اپنی ذمہ داری کو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اصلاح کا جو واحد طریقہ ہے وہ دوسرے کو بتاتے رہیں، خوشبو پھیلاتے رہیں اور چراغ جلاتے چلے جائیں۔ یہ سنجیدگی تبھی آتی ہے جب انسان کو آخرت کی فکر ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور قالو وہ کہتے ہیں، أَإِذَا کیا جب، کنّا ہم ہوں گے، عظامًا ہڈیاں، ورفاتً رفاتا اور چورا چورا، آئنا کیا بے شک ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ ایک نئی پیدائش میں۔ تو یہاں پر یہ کتنا بڑا عجیب لگتا تھا نا، یاد ہے نا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو دو ہی چیزیں سکھائی تھی، ایک کیا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دوسرا آخرت پر ایمان، یعنی فوکس ان دو چیزوں پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مر کر دوبارہ جی اٹھیں گے تو کہتے تھے کیا ہڈیاں چورا چورا ہو کر پھر اکٹھی کی جائیں گی؟ تو یہ دیکھیں اس طرح کے ان کو جواب ملتے۔ تو اس کا جواب اگلی آیت میں ہے کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کل کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ، حجارتاً پتھر، او یا حدیداً حدادال لوہا، یعنی ان کے اندر زندگی کے کوئی آثار موجود ہی نہیں تھے، جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے۔ تو جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا کیا تھا، زیادہ مشکل ہے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ او یا خلقاً مخلوق، مما اس میں سے جو، یکبرو بڑی ہوتی ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا کون لوٹائے گا ہم کو، قل الذی کہہ دیجئے کہ وہ ہستی، فطرکم جس نے پیدا کیا تم کو، اول مرہ پہلی بار، فسینغضون نون غین ضاد پس ان قریب سر ہلائیں گے، الیک تیری طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون اور وہ کہیں گے، متیٰ ہو کب ہے وہ، قل کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان یکون کہ وہ ہو، قریباً قریب ہی، یعنی یہ دیکھیں یہ کب ہوگی، یہ جو ہے قیامت، یہ وہ ساتھ وہ گھڑی جو آنے لگی ہے، تو تمہارے ذہن میں اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو تو تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو یاد رکھے غیر سنجیدہ اور غلط سوال یا بات کی اہمیت کو کیا کرتے ہیں، غلط قسم کا سوال اس بات کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کیا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، یوم جس دن، یدعوکم وہ پکارے گا تم کو،
فتستجیبون، پس تم جواب دو گے، کہاں سے؟ قبروں سے نکل کر، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون، اور تم سمجھ جاؤ گے، الا لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم یعنی دنیا میں، الا مگر، قلیلا بہت ہی تھوڑے، یعنی اس کی حمد کرتے کرتے اس کی پکار سنتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل آؤ گے، اور تم سمجھ رہے ہوتے ہو کہ تم بہت تھوڑا مطلب ٹھہر کر آئے ہو، کہاں؟ دنیا میں۔ تو قیامت کے دن وہاں ٹھہرنا انسان کو کیسا لگے گا؟ صبح کی گھڑی یا پھر شام کی گھڑی؟ آیت نمبر 52 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔